پی ٹی آئی کی یہ جو احتجاجی حکمت عملی ہے یہ کس حد تک کامیاب جا رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ کہاں ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک وکیل ہے مصطفین کاظمی، پورے بینچ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ جو کہہ رہے تھے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ جلسے جو ہوتے ہیں وہ احتجاج ہوتا ہے، احتجاج ہمیشہ آپ جو کرتے ہیں تو اس کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ احتجاج کون کرنے دیتا ہے پوری دنیا میں؟ کہیں بھی احتجاج کی اجازت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو لاہور کا جلسہ جو ہے وہ حماد اظہر اور ان کے لوگوں نے گنڈا پور کی مخالفت میں ناکام بنایا، ساتھ دیا حماد اظہر نے میرے خیال میں، اور باقی لوگوں نے یہاں کی حکومت کا، پنجاب حکومت ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ میاں والی میں اس وقت صورتحال بڑی ہی ان ایکسپیکٹڈ، یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کو نکلنا بنتا تھا۔ وہ عمران خان کا اپنا حلقہ ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی یہ جو احتجاجی حکمت عملی ہے یہ کس حد تک کامیاب جا رہی ہے۔ آج 3 شہروں میں احتجاج ہے جو چل رہا ہے ابھی، اور ابھی رات نہیں ہوئی، ابھی چل رہا ہے، اور کل ایک درمیان میں وقفہ ہے، اور پرسوں اسلام آباد میں ہے، اور اس کے بعد پھر لاہور میں ہے۔ تو یہ کامیاب جا رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اور اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ کہاں ہے، کارکن ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو گراؤنڈ سچویشن سے بتائیں گے، کوئی باعث نہیں رکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ آج سپریم کورٹ میں ایک وکیل ہے مصطفین کاظمی، انہوں نے بینچ کے ساتھ، ناٹ اونلی ود دا سی جے، پورے بینچ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور دھمکی بھی دی ہے۔ تو وہ کون شخصیت ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ جو کہہ رہے تھے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم احتجاج کی طرف۔ دیکھیں، میں اس سے شروع میں اتفاق نہیں کرتا تھا کہ آپ احتجاج کی طرف جائیں، جس طرح کا احتجاج کی کال جو ہے وہ چل رہی تھی۔ مطلب جلسہ نہیں ہو رہا تو آپ احتجاج کریں، تو میرا یہ خیال تھا کہ احتجاج کا کوئی امپیکٹ بڑا کم ہوگا۔ اچھا، اب میرے اس خیال میں میں نے کوئی تبدیلی کی ہے، میں نے سوچا ہے، تو وہ بھی میں آپ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا میں نے اس کے حوالے سے سوچا۔ لیکن یہ ہے کہ جو پنڈی کا احتجاج تھا، اگر آپ غور کریں تو پنڈی کا احتجاج جہاں پہ میں بالکل سیدھی بات کروں گا کہ گنڈا پور نے ناکام کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ علیمہ خان آ گئیں اور انہوں نے اس احتجاج میں جان ڈال دی۔ اگر علیمہ خان کمیٹی چوک نہ پہنچتی تو یہ جو سٹینڈ آف تھا، یہ جس طرح سے پورا دن پھر وہ چلا، اور پولیس کو شہر بند رکھنا پڑا، اور جو بھی آنکھ مچولی صحیح، بہت کچھ رجسٹر تو ہو گیا، لوگوں نے احتجاج تو کیا۔ اب گنڈا پور واپس چلے گئے وہاں سے، وہ انہوں نے بہت برا میسیج دیا، اور کارکن جو ہے وہ خاص طور پہ جو کے پی کا کارکن ہے وہ اس سے بڑا بددل بھی ہوا۔ اچھا، اب اسی کو لے کے میرا ایک خیال یہ تھا کہ یہ بددلی جو ہے یہ کارکنوں میں آ سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے اور احتجاج کا ناکام ہونا اور اس کا کامیاب نہ ہونا، کیونکہ ہم مطلب یہیں کے رہنے والے، ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ ہمیشہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے۔ اب عمران خان کی میں بات نہیں کر رہا، عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا ظاہر ہے کہ وہ جیل میں اگر انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہوتا تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جیل میں نہ ہوتے۔ اب اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا، مطلب اب بندہ ایویں ہی بات کرتا جائے کہ نہیں جی اس نے کمپرومائز کر بھی لیتا تو بھی جیل میں ہوتے، تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ آپ نے اگر کوئی بات ماننی ہے تو پھر وہ اگلے بھی مان جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، کوئی جانی اور کوئی ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہیں۔ تو وہ تو ہے، وہ لیڈرشپ ہے اور ان کمپرومائزڈ ہے سو فار۔ جب وہ کر لیں گے تو ہم ان کے بارے میں بھی کہہ دیں گے، لیکن اس کے بعد کی جتنی لیڈرشپ ہے، سوائے اکا دکا لوگوں کے جو پتہ نہیں وہ اتنا میٹر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ساری کی ساری کمپرومائزڈ ہے۔ آپ نے پنڈی میں دیکھ لیا، اس سے پہلے لاہور کا جلسہ تھا، جلسہ جو ہے وہ کس طرح سے ناکام بنایا گیا کہ جلسے کے ٹائم پہ بالکل اینڈ ٹائم پہ اچھے بچوں کی طرح مان کے اس کے اتر گئے نیچے۔
یہاں پہ قانون اور غیر قانون اور قانون کی پابندی اس کی بات نہیں ہو رہی. جلسے جو ہوتے ہیں وہ احتجاج ہوتا ہے. احتجاج ہمیشہ آپ جو کرتے ہیں تو اس کو رجسٹر کرواتے ہیں. احتجاج کون کرنے دیتا ہے پوری دنیا میں؟ کہیں بھی احتجاج کی اجازت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز میں احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ایک چوک میں آگے قدمے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا, کیونکہ وہ احتجاج کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور احتجاج جن کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے میسج لے رہے ہوتے ہیں اور کافی ہوتا ہے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ احتجاج یہ اس طرح کے احتجاج کام ہی نہیں کرتے, کیونکہ جس ایشو کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی تو الٹرا ہوتا ہے نا یار, مطلب وہ دوسرے مہذب لوگوں کی دنیا جیسا تھوڑا ہوتا ہے. تو اب میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا, کوئی ناراض نہ ہو جائے. تو اب احتجاج تو آپ نے کرنا ہے, تو احتجاج کیا گھڑی کے ٹائم کے ساتھ لکھ لکھا کے معاہدوں کے ساتھ تو احتجاج کہاں ہوتا ہے. تو لاہور کا جلسہ جو ہے وہ حماد اظہر اور ان کے لوگوں نے گنڈا پور کی مخالفت میں ناکام بنایا تاکہ گنڈا پور جلسے میں نہ پہنچ سکے. ظاہر ہے وہ بھی لیٹ تھا, وہ بھی جان بوجھ کے لیٹ چلے, وہاں سے وہ پہنچ جاتے تو یہاں پہ ایک بجا ہو جاتی. اور لاہور کا جلسہ بڑا سمبولک تھا, اور جس طرح انہوں نے پہلے بڑکے میں ماری ہوئی تھی تو وہ ساتھ دیا حماد اظہر نے میرے خیال میں, اور باقی لوگوں نے یہاں کی حکومت کا, پنجاب حکومت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, ورنہ وہاں پہ بندہ آ جائے اور وہ گرفتار ہوئے بغیر چلا جائے کیسا ہے. اب یہ جو آج کا احتجاج ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فیصل آباد اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا گڑھ ہے, ہب ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے پنجاب میں, فیصل آباد ڈویژن میں. آج فیصل آباد میں احتجاج ہو رہا ہے. اب فیصل آباد کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ اب تک جنید افضل سائی جو علی سائی کے بڑے بھائی ہیں, احمد مجتبہ, یہ ایم پی ایس کے نام لے رہا ہوں, جنید نیاز منج, خیال کاسترو, اسد محمود, رائے احسن رضا, اسماعیل سیلا, یہ ایم پی ایز ہے, اور عادل پرویز جو ضلعی صدر ہے اور سابق ایم پی ہے, یہ سارے گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن کارکن جو ہیں وہ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں کھڑے ہیں ٹولیوں کی صورت میں. مطلب ایک اطلاع کے مطابق اب تک 3000 بڑھ ہی رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, کارکن جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ پولیس کا سامنا کر رہے ہیں, پولیس کی شیلنگ کا, اور وہ جو بھی آگے سے پولیس کر رہی ہے. یہ بھی تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی روڑا پتھر مار ہی رہے. تو کارکن آ گیا ہے فیصل آباد میں, اور صبح سے انگیج کیا ہوا ہے, صبح سے نہیں تو مطلب 12-1 بجے سے انگیج کیا ہوا ہے پولیس کو, اور ابھی تک چل رہا ہے. اور یہ ایم پی ایس یہ شروع میں گرفتار ہو کے آرام سے بیٹھ گئے. تو دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جی وہ کہنے والے کہتے ہیں وہ دیکھیں جی ایم پی اے کے تو ڈیرے پہ 2 دن سے پولیس بیٹھی ہوئی تھی. اور تو بھائی آپ نے وہاں جانا ہے نا, آپ جائیں تو صحیح, آپ وہاں پہ جا کے تو دکھائیں ایک دفعہ. آپ غائب ہو جاتے, ٹھیک ہے جی, آپ کو باقی کام سارے کرنے آتے ہیں لیکن آپ کو غائب ہونا نہیں آتا اور موقع پہ پہنچنا نہیں آتا. تو کوئی نہیں پہنچا, سارے رستے میں کچھ 4 بندوں کی, 10 بندوں کی, 20 بندوں کی ریلی لے کے جاتے ہو. بھائی اس طرح ریلی لے کے جانے کا آپ کو اجازت کون دے گا؟ آپ نے وہاں پہنچنا ہے, اور جب آپ پہنچیں گے تو کارکن کا وہ جو جذبہ ہے وہ پھر 10 گنا ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی بہاولپور میں اون بپی صاحب جو ہیں, وہ جو بپی صاحب ہیں وہ کہیں چھپتے چھپاتے پہنچ گئے ہیں. گڈ, پہنچ تو گئے نا, سینیٹر ہیں لیکن پہنچ گئے ہیں. اب وہ بھی پولیس کو چکما دے کے کہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں, پولیس نہیں پکڑے گی, ظاہر ہے وہ طے شدہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں, لیکن پہنچے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں کی جو قیادت ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے. کہ وہاں پہ سمیع اللہ چودھری ہیں, وہ کہیں گھوم رہے ہیں. اس کے علاوہ اصغر چنڑ ہیں اور وہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور 100 کارکن اس کے علاوہ ان کے گرفتار ہو چکے ہیں. اور اون عباس بپی جو ہیں وہ آ گئے ہیں ادھر. زرتاج گل جو ہیں وہ جو ڈی جی خان سے جنہیں آنا چاہیے تھا وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب وہ ظاہر ہے ان کا یہ ہوگا جی کہ میں اسلام آباد کے احتجاج کو کامیاب کرنا ہے, یا ایم این ایز کو وہاں آنے سے منع کیا گیا. بھائی زرتاج گل کو آنے سے منع نہیں کیا گیا, ان ایم این ایز کو منع کیا گیا ہے جن پہ کچھ شک ہوگا. تو خیر
میاں والی میں اس وقت صورتحال بڑی ہی ان ایکسپیکٹڈ، یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کو نکلنا بنتا تھا۔ وہ عمران خان کا اپنا حلقہ ہے، وہ عمران خان کا گھر ہے۔ عمران خان اس وقت بھی وہاں سے جیتے تھے جب ان کی پارٹی کوئی سیٹیں نہیں جیتی تھی، تو وہاں ایک رینجز کیا گئی، سانپ ہی سونگ گیا، کوئی بندہ نکل ہی نہیں رہا وہاں سے۔ تو یہ میاں والی کی صورتحال ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ میری جو تبدیلی آئی ہے سوچ میں، وہ ٹھیک ہے کہ احتجاج کا سلسلہ بالکل جاری رہنا چاہیے اگر آپ نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت اپنی چال چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے، وہ آگے سے آگے ہی جائے گی، ان کی تو خواہش یہی ہے، یہی کوشش ہے، اس لیے کہ صرف اکیلی حکومت تو نہیں ہے، ساری فورسز ملی ہوئی ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا وہ کر رہے ہیں اپنا کام، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو سیاست میں رہنا ہے، آپ کا جیل میں موجود ہونا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، تو یہ ٹھیک بالکل یہ ٹھیک ہے یہ والی حکمت عملی، اور میں اب آگے سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے دیکھیں اب اس کا پاکستانی جا گیا یا کچھ اور نام دے دیں گے، وہ یہ ہے کہ کوئی اسلام آباد کو تھوڑا وائڈ کریں، کیونکہ 4 تاریخ کو آپ نے اسلام آباد میں رکھا ہے، اب ملیشیا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے ایس سی او، اس کا بڑا اہم اجلاس جو پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، وہ شروع ہونے والا ہے کچھ دنوں تک، تو یہ تھوڑا گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پھر اتنا ہی زیادہ سخت ہاتھ ہوگا۔ تو اسلام آباد کا بھی 4 کو ہو کے تو پھر آگے بعد میں جا کے اس کی باری آئے گی پھر کبھی، لیکن لاہور کا جو ہے وہ 5 کو ہے۔ اب اس دن عمران خان کی سالگرہ بھی ہے، تو کیک تو یہاں کٹنا چاہیے، کیک یہاں پہ جگہ جگہ کٹنے چاہیے، اور پھر اس قیادت کو جو پنجاب کی قیادت ہے اس کو پورا فوکس کر کے پنجاب میں آنا چاہیے، تو تب ہم اس قیادت کو مانیں گے، ورنہ اس قیادت کو کمپرومائزڈ قیادت کہنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں لاہور سمبولیکلی ان کے لیے بڑا اہم ہے، اور 5 تاریخ کا احتجاج اگر لاہور میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے تو پھر بات ختم، پھر میری وہ بات آ جائے گی جو میں پہلے سوچتا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈسہارٹ کریں گے، اس سے لوگ جو ہیں وہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے، خاص طور پہ کارکن ڈسہارٹ ہو جائے گا، جس طرح آج فیصل آباد میں ہو رہا ہے، تو کارکن ڈسہارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ برتے جا رہے ہیں پریزن وین کو، اور وہ لیتے جائیں گے، اور کوئی 2 دن بعد چھوڑ بھی دیں گے، یا آگے جا کے لمبا کہیں چکر دے کے چھوڑ بھی دیں گے، تو لوگوں کو ٹیئر گیس کھانا پڑ رہی ہے، کوئی لاٹھیاں پڑیں گی، کوئی وین میں ڈالیں گے، تو لیڈر تو کہیں نظر نہیں آ رہے، تو پھر وہ لوگ کہیں گے ہم کس لیے کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ وہ جو ایم پی اے ہمارے ووٹوں پہ ایم پی اے بنا ہے، وہ تو اس نے تو ایسے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ تو یہ ایک ایسا ایک چیز ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے قیادت کو، لیکن کس کو؟ سوال یہ وہی ہے کہ وہ صرف ایک عمران خان ہی ہے، تو وہ پھر جو سوچیں سو سوچیں، ان کو تو ہم نہ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کچھ اور کہہ سکتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا مصطفی کاظمی۔ مصطفی کاظمی ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ وہ وکیل ہیں جنہوں نے آج 63A کیس کے دوران کی سماعت کے دوران پورے بینچ کے ساتھ بدتمیزی کی اور دھمکی دی ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، اور کہا ہے کہ 500 وکیل باہر کھڑا ہے تو ہم اس فیصلے کو روکیں گے۔ تو یہ مصطفی کاظمی، جب میں اسلام آباد میں صحافت کر رہا تھا تو اس وقت یہ ان کا بڑا CDA میں بڑا نام ہوا کرتا تھا، یہ ڈائریکٹر میونسپلٹی تھے، اور مشرف کے دور میں تو یہ بڑے اوپر چلے گئے تھے، مشرف سے بھی انہوں نے کوئی تعلقات جو ہے نا وہ بنا لیے تھے، بڑے تیز آدمی ہیں، اور یہ ڈائریکٹر رہے ہیں بڑی دیر، پھر یہ ممبر پتہ نہیں انوائرمنٹ بن گئے، اس طرح کر کے ریٹائر ہوئے ہیں یہ CDA سے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوئے تھے، اور بڑی تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے، اور بڑی دیر انہوں نے مختلف اہم عہدوں پہ یہ رہے ہیں، اور CDA میں بڑی کہانیاں ہیں ان کے بارے میں، اب وہ کتنی ٹھیک ہیں کتنی غلط ہیں، لیکن کہانیاں بہت ہیں۔ آج خاص طور پہ دوبارہ زندہ ہو گئیں، جب ان کو لوگوں نے دیکھا اور ان کا نام سنا تو لوگ جو ہے نا کوئی بات بتا رہا تھا، کوئی بات بتا رہا تھا، تصدیق کیے بغیر ہم بھی نہیں بات کرتے، لیکن یہ ہے کہ کہانیاں بہت ہیں۔ اور یہ کہ پھر کہیں وکالت کی ہوئی تھی، لاء کیا ہوا تھا، تو وہ اب انہوں نے رجسٹر کروا لیا اپنے آپ کو اسلام آباد بار میں،
لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب ہم ویب سائٹ پہ گئے ہیں تو لائز کیسز کو جا کے سرچ ماری ہے تو وہاں پہ ان کے پاس ایک بھی کیس نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کیس نہیں ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں آج پہنچے ہوئے تھے اور بینچ کو دھمکی دے رہے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ باہر 35 سے 40 لوگ تھے جو انصاف لائز فورم کے لوگ وہاں پہ کوٹ پہن کے آ کے احتجاج کر رہے تھے، اور ان میں سے بھی 15 وہ لوگ تھے، 10 سے 15 وہ لوگ تھے جو اس کیس کو سننے آئے ہوئے تھے یا اسسٹنٹ تھے مختلف بڑے وکیلوں کے، وہ وہاں باہر جا کے کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے بینچ کو کہا کہ 500 وکیل باہر آیا اور ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ کاظمی صاحب جو ہیں ان کے سابق ایک دو بڑے ججوں کے ساتھ جو کہ سپریم کورٹ کے بڑے جج تھے، ان سے بھی اطلاعات ہیں، خبریں ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور شاید وہ انہی کے حوالے سے غصے میں تھے اور وہ چیف جسٹس پہ اور ججز پہ اور بینچ پہ غصہ نکالنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں 63A جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے، اس کا آتھر اب اگر نہیں آتے بینچ میں تو اس آتھر نے جو لکھا ہوا ہے نا اس پہ بھی غور کیا کریں۔ جب یہ کہا جاتا کہ آتھر کے بغیر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آتھر آ جائے نا، جب آتھر آئیں گے تو وہ سننے پڑیں گی، انہیں بھی پتہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک انہی کے فرینڈس تھے، فرینڈ ہیں کاظمی صاحب، تو یہ آئے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ بار کونسل ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، کیونکہ یہ کیس تو بار کونسل کے پاس چلا گیا۔ تو یہ تھا آج کا اپڈیٹ، اور انشاءاللہ پھر مزید کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔